نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز و محترم سامعین و حاضرین، ماہ صفر المظفر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے. اس ماہ مقدس میں بے شمار اولیاء عظام ہیں جو اس دار فانی سے رخصت کر گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء عظام کو علیین میں جگہ عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کے ولی کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو کسی قسم کا کوئی خوف اس دنیا میں نہیں ہے. اور فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کہا کہ نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے. نہ اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ملال ہے. اور فرمایا نہ کل قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے. فرمایا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا، اللہ اس بندے کی بات کو اس طرح سنتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ کلام کرتا ہے. فرمایا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا، فرمایا اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کا ولی پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، فرمایا کہ اگر وہ بندہ سوال کرتا جاتا ہے اللہ اس بندے کو عطا کرتا جاتا ہے. دیکھ لیں ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، جا کے حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں.
تو اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان نیک ہستیوں کا وسیلہ ڈالتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نیک ہستی کا وسیلہ ڈالتے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری اس دعا کو، التجا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، صدیقین، شہداء، انبیاء اپنے اپنے درجے پہ بیٹھے ہوں گے، انبیاء اپنے درجے پہ بیٹھے ہوں گے، صدیقین اپنے درجے پہ بیٹھے ہوں گے، اور شہداء اپنے درجے پہ بیٹھے ہوں گے۔ جب صالحین، اللہ کے نیک بندے، ولی جب آئیں گے تو اللہ کے نبی بھی ان پہ رشک کریں گے، ان کا پروٹوکول ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی، صدیقین، انبیاء، شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے یہ پروٹوکول کی وجہ کیا ہوگی؟ کہا کہ جو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمام انبیاء اور فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بلا شک و بلا شبہ اللہ بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے کو پکارتا ہے، اللہ اس بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ اب جب کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، شہداء، صالحین ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور جب اللہ کے نیک بندے، اولیاء آئیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، کوئی عام ممبر نہیں بچھایا جائے گا، ان کے لیے نور کا ممبر ہوگا، اور اس پہ ہیرے اور جواہرات مرصع کیے ہوں گے، اور اللہ کہے گا اے میرے ولیو، اے اولیاء اللہ، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کیا وعدہ تھا؟ کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس دن اولیاء اللہ کا یہ پروٹوکول ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہا کہ جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے ولی کو برا بلا کہتا ہے، اس کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، کہا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں خود رب کائنات اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں آجا میرے سامنے۔ اور کون ایسا شخص ہے جو رب کی بارگاہ میں، جو رب کے ساتھ جنگ کرے؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اسی حدیث کا متصل وہ ٹکڑا ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے اور نوافل اور فرائض کے ذریعے رب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ رب کے قریب ہو گیا، اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل امین، میں اس فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں دات علی حجویری سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بابا فرید الدین گنج شکر سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے جبریل میں فلاں ولی سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ اب اللہ محبت کر رہا ہے اور ساتھ جبریل امین نے محبت کی۔ اب سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، جب جبریل امین محبت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جبریل تو بھی محبت کر، اور آسمان میں ندا دے تمام فرشتے اس ولی سے محبت کرے۔ اب جبریل امین آتے ہیں، آ کے ندا دیتے ہیں کہ اللہ بھی اس ولی سے محبت کر رہا ہے، میں جبریل امین ملائکہ کا سردار بھی اس ولی سے محبت کرتا ہوں، اے تمام فرشتوں تم بھی اس ولی سے محبت کرو۔ اب جب اللہ بھی محبت کر رہا ہے، ملائکہ کا سردار بھی محبت کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر تمام فرشتے کائنات کے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں،
اب سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، اب جبریل امین زمین میں لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کر رہا ہے، ملائکہ کا سردار جبریل بھی محبت کر رہا ہے، فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، اے زمین پہ رہنے والوں تم بھی اس ولی سے محبت کیا کرو۔ ہمارے دل جو محبتی اولیاء سے سرشار ہوتے ہیں یہ اسی طرح نہیں ہوتے، یہ فرشتے القاء کرتے ہیں، فرشتے باتیں ڈالتے ہیں کہ اللہ محبت کر رہا ہے، فرشتے محبت کر رہے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اب جب وہ اہل زمین والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، جب وہ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر مزارات پہ حاضری ہوتی ہے، اگر وہ ولی زندہ ہو تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آج سے ایک صدی ہو گئی ہے، بلکہ اتنے اولیاء عظام اس دنیا میں آئے اور اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے۔ داتا علی حجویری علی رحمہ آئے، بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ آئے، مجدد الفسانی آئے، آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں جو محبت ڈالی گئی ہے، یہ کسی عام بندے نے محبت نہیں ڈالی بلکہ خود خالق کائنات نے محبت ڈالی ہے۔ اور جس کا ذکر خود خالق کائنات کرے، جس سے محبت خود خالق کائنات کرے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے ذکر کو کم کرنے والے؟ اور پھر اسی حدیث کا متصل حدیث ٹکڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ میں حدیث قدسی ہے کہ اگر اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے، عداوت، تو پھر جبریل امین کو بلاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب جبریل امین بھی اس سے عداوت رکھتے ہیں، اور جب ملائکہ کا سردار جبریل امین اس بندے سے عداوت رکھتا ہے، پھر مالا اعلیٰ کے تمام فرشتے جبریل امین ان کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس بندے سے بغض رکھو۔ اب فقط جبریل امین تک اور فرشتوں تک بات نہیں رہتی، اب یہ نیچے اہل زمین پہ یہ بات آ جاتی ہے، اور جس سے اللہ عداوت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، پھر مالا اعلیٰ کے جو سردار اور فرشتے ہیں وہ اس سے عداوت کر رہے ہیں۔ جب زمین پہ بات آتی ہے تو زمین والے لوگ وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو حدیث کا ٹکڑا کیا ہوا، متن کیا ہوا؟ کہا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جو جس سے اللہ محبت نہیں کرتا فرشتے بھی اس سے محبت نہیں کرتے اور زمین والے بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کا ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تو کہا ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اولیاء کا، تو یہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم ذکر کرتے جائیں گے ہمارے گناہ جرتے جائیں گے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا اولیاء کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو انسان جب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہو، ہم یہاں اپنے گناہوں کا کفارہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں۔ گناہ انسان بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو انسان کے دل میں پشیمانی اور پریشانی ہوتی ہے، جو انسان کا دل تذبذب اور استدلال میں ڈوب جاتا ہے، جو انسان کا دل وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، تو کہا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا دل ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اس کے دل پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ اور جب انسان ایک گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آئے، صدق کے دل سے توبہ کرے، تو اللہ اس بندے کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور اللہ صالحین میں اس کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے، اگر سرزد گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کہا کہ ایسا بندہ جو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آئے، گڑ گڑا کے معافی مانگے، اللہ صالحین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صالحین سے، اولیاء سے، صلحاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔